محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس کا آخری عشرہ ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت اس آخری عشرے میں ہم سبوں کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور بے شمار انعام و اکرام اپنے بندوں پر فرمایا ہے، اور انہی نعمتوں میں سے وقت بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا گیا کہ دنیا کی ہر چیز دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز اور اس کا حصول دوبارہ ممکن ہے، لیکن گزر جانے والا لمحہ کبھی واپس دوبارہ نہیں آتا۔ یعنی جو لمحہ گزر گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ 30واں پارہ ہے سورہ عصر کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ رب کریم فرماتا ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان ضرور نقصان میں ہے۔ یعنی محترم حضرات، انسان کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے، وہ پونجی ہر دن کم ہو رہی ہے اور انسان خسارے میں ہے، نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ کیا سبھی لوگ خسارے میں ہیں؟ کیا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں، لیکن وہ جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ جو ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کو ان کی مشکلوں اور مشقتوں پر صبر کی وصیت کرنے والے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں، وہ اپنے ان نیک اعمال کی وجہ سے خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ تو محترم حضرات، اس آیت مبارکہ سے پتہ لگا کہ انسان کی زندگی جو اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور وہ اس عظیم سرمایہ سے اسی صورت میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نفع حاصل کر سکتا ہے، جب کہ وہ اس کو اطاعت کے کاموں میں خرچ کرے، جب وہ اپنی اس زندگی کے سرمایہ کو نیکی کے راستے میں خرچ کرے گا اور اطاعت کے راستے پر چل کر کے زندگی گزارے گا، تبھی وہ اس سرمایہ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نفع اٹھا سکتا ہے، وگرنہ وہ اس اپنے سرمایہ سے نفع حاصل کرنے والے لوگوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اپنے وقت کی قدر و قیمت سمجھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے جو اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو عطا کیا۔ انسان اپنی زندگی کے سرمایہ کو غنیمت جانے اور اپنی زندگی کو اور اس عظیم سرمایہ کو اطاعت کے کاموں میں لگا کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر چل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ اس عظیم سرمایہ سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور خصوصاً میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے بندے اس آخری عشرے سے رمضان کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور خوب عبادت کر کے اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ماہ مبارک اور یہ عظیم مواقع ہماری زندگی میں بار بار ہمیں نہیں ملتے اور یہ بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا کہ جس کے اندر بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر نفل ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ یہ بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے لیے
اس لیے نہیں ان کو دیا گیا کہ وہ اللہ کے بندے بازاروں میں گھوم کر کے اپنے وقت کو ضائع کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، اپنے موبائل فون میں لگ کر کے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ملاقات کرنے میں، دوستیوں میں اپنے اس وقت کو ضائع کر دیں۔ یقیناً اس کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ آخری عشرہ وہ عشرہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور ایک روایت کے مطابق 24ویں شب بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو یہ مبارک مواقع، یہ مبارک راتیں اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری عشرے میں اپنے بندوں کو عطا کی ہیں۔ یہ لمحہ ہمارے لیے بہت عبادت اور اللہ کی ریاضت میں گزارنے کا لمحہ ہے، اور یہ اللہ کی عبادت کے مواقع ہیں۔ خاص طور سے اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں 3 اہم فیصلے فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنتی بننا اللہ کے بندوں کے لیے آسان کر دیا گیا، اور دوسرے دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ وہ اسباب، وہ افعال، وہ اعمال جو اللہ کے بندے کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ان کو کم کر دیا گیا۔ کتنا کم کر دیا گیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، یہاں تک کہ اتنا کم کر دیا گیا کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، اور وہ شیاطین جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ابھارتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ گناہ جب انسان کرتا ہے، فرمایا گیا اس کے 2 اسباب ہوتے ہیں، ایک خارجی عامل ہوتا ہے، دوسرا داخلی عامل ہوتا ہے۔ تو خارجی عامل یہ ابلیس ہے، شیاطین ہیں، ان کو وسلسلۃ الشیاطین اس مہینے کے اندر قید کر دیا گیا۔ تو یہ 3 اہم فیصلے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے فرمائے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو داخلی عامل ہے، نفس، اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے روزے عطا کیے ہیں۔ نماز تراویح جیسی عبادت جو سنت موقدہ ہے، 20 رکعت نماز تراویح جو سنت موقدہ ہے، اللہ نے عطا کی ہیں۔ اس میں اللہ کے بندے لگ کر کے اللہ کی عبادت کریں، اور رمضان کے علاوہ بھی خوب اللہ کی عبادت میں لگ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، اطاعت کے کاموں میں اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو خرچ کر کے اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، تباہ و برباد نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً اس کا لطف الگ ہی نظر آئے گا، اور اس کا نور دونوں جہان میں دیکھنے کو ملے گا۔ رب کریم اس کی برکت سے دنیا کے اندر بھی آسانیوں کے معاملے فرمائے گا، اور رب کریم آخرت کے اندر بھی خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم ہم سب کو اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اور برباد کرنے سے ہم سب کی حفاظت کرے، اور اطاعت کے کاموں میں مولا ہمیں اپنا وقت لگا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔